الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل اللہ، بے شک جو ایمان والے ہیں اور وہ لوگ جو ہجرت کیے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیے، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے امیدوار ہوتے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہیے آپ کہ ان دونوں چیزیں گناہ ہے، ہاں نفع ہے لوگوں کے لیے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور گناہ بڑا ہے نفع کے مقابلے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ خرچ کیا چیز کریں، کہیے جو کچھ تمہاری روزی میں بچ جائے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ بھائیو اور بزرگوں، اس سے پہلی والی مجلس میں ایک بڑی اہم آیت آئی تھی جس پر روشنی ڈالی گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ میں نے جنت تو بنا دی ہے لیکن جنت میں آنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس جنت میں آنے کے لیے تم کو اس دنیا میں بہت سارے آزمائش کے راستے سے گزاروں گا۔ اس موقع پر ہم دیکھیں گے تم کو کہ تم کتنا صبر کرتا ہے، اور اس جنت کے حصول اور حاصل کرنے کے لیے تم ہم پر کتنا یقین رکھتا ہے، اور میرے لیے اور میرے کام کے لیے کتنا مجاہدہ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہم تجھے جنت میں داخل کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم صرف ایک خیال، ایک گمان بنائے بیٹھے رہو کہ جنت میں ہم چلے جائیں گے۔ جنت مسلمانوں کے لیے بنایا اللہ نے، صرف کلمے والوں کے لیے ہے تو ہم چلے جائیں گے، اتنی آسانی سے نہیں۔ اس کی ایک مثال بھی اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کے پیش کر دیا کہ یہ دیکھو تم سے بھی زیادہ یہ لوگ بہت ہی جنت کے طلبگار تھے، لیکن ان کے ساتھ کتنی آزمائش، کتنا امتحان، اور کس قدر یہ لوگ مجاہدے کیے جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ ان میں سے ایک مثال اللہ رب العالمین یہاں دے رہا، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، کہ وہ لوگ ایمان بھی لائے اور وطن کو بھی چھوڑے، گھر میں بیٹھے نہیں رہ گئے، بلکہ
لوگوں نے جب ظلم کیا تو ان کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور مکہ چھوڑ کر کے وہ ہجرت کیے مدینہ میں۔ اس حال میں لوگ ہجرت کیے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سارا مال، ساری چیزیں، گھر بار سب چھوڑ کر کے چلے آئے۔ یہ کس لیے ہو رہا تھا؟ تاکہ مرنے کے بعد اللہ ہم کو جنت عطا فرمائے، مرنے کے بعد ہماری آخرت اللہ بنا دے۔ اس لیے وہ لوگ ہجرت کیے، اور ہجرت بھی ایسی نہیں کہ خوش دلی کے ساتھ ہو، بلکہ اپنے اسباب، سامان سب کچھ چھوڑ دیے، صرف دو چیز کے لیے کہ اللہ اور اس کے رسول، بس اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے اطاعت کے لیے، بس یہی دو کام۔ اتنی مصیبت میں آئے لوگ ہجرت کر کے، دل کانپ جاتا ہے، سوچنے پر مجبور انسان ہو جاتا ہے۔ اور آج پھر اگر ہم اس زمانے کی اس حالت پر ذرا سا غور کر لیں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت بہت مشکل ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اس لیے ہم لوگ عیش پرست ہیں، ہم لوگ سہولت پسند ہیں، ہم لوگ تو میٹھے میٹھے حلوے کھانے والے ہیں، محنت سے نہیں کھانے والے۔ باپ داداؤں کے کلمے پر ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، مجاہدہ کرنے والے نہیں ہیں۔ میدان میں مجاہدہ اور جہاد تو بڑی دور کی بات ہے، بستر سے اٹھ کر کے مصلی تک ہم کوشش نہیں کرتے ہیں۔ دعا تو کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو جنت دے دے، لیکن بستر سے اٹھ کر کے اللہ کے گھر تک آنے کی ہمارے اندر ہمت اور کوشش نہیں ہوتی ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی دونوں ہجرت کیے، آ کر کے دونوں مدینے کے باہر ایک خیمے ہلکی پھلکی لگا کر کے رک گئے تاکہ کچھ مزدوری کر لوں، اور مزدوری کر کے دو چادر خرید لوں مدینے کے بازار سے۔ اس لیے میرے جسم پر اتنا کپڑا نہیں کہ اس حال میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوں، حاضری دوں۔ لوگ چھین لیے، کپڑے تک اتار لیے، چادر تک چھین لیے، سب کچھ لٹا کر کے آئے، مزدوری کے لیے رک گئے۔ لیکن اس وقت نماز فرض ہو چکی تھی، اور وہ جانتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں تو ہم پر نماز فرض ہے، لہذا بیوی کو خیمے میں چھپا کر کے رکھ دیتے اور خود نماز کے لیے آ جاتے تھے۔ دیر میں آتے تھے اور جلدی چلے جاتے تھے۔ لوگ اس دور میں لوگ دیکھتے تھے نئے لوگوں کو کہ کون آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، آنے والا جانے والا اس شخص کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، یا رسول اللہ ایک شخص ہے جو پیچھے آتا اور جلدی چلا جاتا ہے، کسی سے ملتا نہیں ہے، کسی سے بات نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کوئی مسافر ہو، ذرا روک لینا، اس سے پوچھ لینا، اس کے حال احوال دریافت کر لینا۔ روک لیے گئے، نبی کی خدمت میں حاضری ہوئی، پوچھا کون ہو، کہاں سے آوے، کیا حال ہے، پوری حال بتائی۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، یا رسول اللہ ہجرت کر کے آیا ہوں، مکہ چھوڑ کر کے آیا، میرے خاندان والے میرے کپڑے تک کے چھین لیے، مجھے ایک تہبند میں آنا پڑا ہے۔ ہزاروں سال کے لباس اور پوشاک پر شان رکھنے والے اپنے ایمان کی ہم لوگ خبر رکھیں۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ دنیا کی مست والی زندگی سے ہمیں جنت کی راحت اور سکون اور وہاں کی نعمتیں مل جائیں گی۔ اگر اتنی آسان سے مل جاتی جنت تو صحابہ کو اتنی محنتیں، مشقتیں اور جان مال سب کچھ لٹانا نہیں پڑتا۔ اور وہ لوگ تو پاکیزہ لوگ تھے، ان کے دل میں کچھ کینہ کپٹ حسد بھی نہیں تھا۔ ہم تو اندر بھی خراب ہیں اور باہر بھی خراب ہیں، اندر بھی خرابیاں ہیں اور باہر بھی خرابیاں ہیں۔ یا رسول اللہ میں اس لیے دیر سے آتا ہوں کہ ایک ہی چادر ہے میری بیوی کے پاس، میں ان کی چادر لے کر کے آ جاتا ہوں نماز کے لیے۔ جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں تاکہ زیادہ دیر تک میری بیوی بغیر چادر کے نہ رہے، جا کے اس کو دے دیتا ہوں میں، اور میں مزدوری کر رہا ہوں، ایک دو چادر کی مقدار میرے پاس ہو جائے گا تو میں سوچا تھا آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ یہ ہے ہجرت۔ ہم نہیں کہتے ہیں آپ پوری دنیا پھریے ایمان کے لیے، آپ اپنے گھر سے مسجد تک تو آئیے، بستر سے اٹھ کر کے مصلی پر تو آئیے، اتنا تو بھی کیجئے، حلال پہنیے، حلال کھائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سنت کو کم سے کم کچھ تو اپنائیے۔ صرف کلمے پر بھروسہ کر کے جنت بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کلمے والے کو جنت ملے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے باغ میں آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ جو کلمہ پڑھے گا ضرور جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ ذرا مدینے والوں کو خوشخبری سنا دیتا ہوں۔ نکل پڑے وہ اور منادی بن کر کے اعلان کرنے لگے، لوگوں بڑی خوشخبری آج، جو کلمہ پڑھ لیا جنت میں جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے، کیا اعلان کر رہا ہے تو؟ کہا کہ یہ اعلان کر رہا ہوں۔ کہ بند کرو یہ اعلان، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر کے لے آئے۔ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا؟ کہ ہاں میں نے یہ فرمایا ہے۔ کہا کہ لوگ بھروسہ کر کے رہ جائیں گے، عمل نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ صرف کلمے پر بھروسہ کر کے جنت حاصل کرنا چاہیں گے، عمل کی مشقت سے لوگ نہیں حاصل کرنا چاہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں عمر جیسا تم کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ آج ہم لوگ کلمے پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، عبادت پر نہیں، محنت پر نہیں، مشقت پر نہیں، قربانیوں پر نہیں۔ تو اللہ فرمایا وہ لوگ جنت میں جائیں گے، کون؟ جن لوگوں نے ایمان اور پھر ہجرت کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری۔ سب سے اعلیٰ ہجرت ایمان کے لیے، جو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب وطن کو چھوڑ کر کے ہجرت کی مدینہ، یہ سب سے اعلیٰ۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہجرت کی کیفیت ہے۔ مثال علماء مفسرین دیتے ہیں، مثلا ہجرت یہ بھی ہے کہ ایک شخص ایسی جگہ رہتا ہے جہاں اس کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، ایک شخص ایسی جگہ ملازمت کرتا ہے جہاں اس کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، ایک شخص کا گھر ایسی جگہ ہے جہاں پر اس کو جماعت سے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، لہٰذا وہ صرف نماز کے لیے، ایمان کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ملازمت بدل دیتا ہے۔ یہ بھی ہجرت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ ایک آدمی صرف جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے اپنا گھر بیچتا ہے اور ایسے محلے میں آتا ہے جہاں اس کو جماعت سے نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، یہ بھی ایک ہجرت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ لہٰذا ہجرت کی بہت ساری شکلیں ہیں، اور یہ شکل کہ کسی کو اصلاح کرنا، کسی کو دعوت دینا، تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنے کے لیے ادھر سے ادھر جانا، یہاں تک کہ فرمایا حلال روزی حاصل کرنے کے لیے بھی دور جانا، یہ بھی ہجرت میں سے ایک چھوٹی ہجرت ہے۔ نیکی کے کام کے لیے جو بھی چلنا پھرنا پڑے وہ ہجرت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، لیکن سب سے اعلیٰ ہجرت صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کیے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ جہاد کیے اللہ کے راستے میں۔ لوگ بہت سارے لوگ یہاں معنی بدل دیتے، مجاہدہ کیا، مجاہدہ الگ چیز ہے، جہاد الگ چیز ہے، دونوں کو کبھی بھی خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، ورنہ قرآن کے معنی اور مطلب میں تغیر اور بدلاؤ آ جائے گا اور گنہگار ہوں گے۔ مجاہدہ الگ چیز ہے، جہاد الگ چیز ہے، لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے واقعات اور حالات میں جہاں بھی جاہدو آئے گا وہاں جہاد مطلب ہوگا، مجاہدہ مطلب نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جان لے کر کے میدان جہاد میں نکلتے تھے۔ باپ کہتا ہے بیٹے سے، بیٹا میری عمر زیادہ ہو گئی، نیکی میری کم ہے، مجھے جہاد میں جانے دو تاکہ میں جنت حاصل کر لوں۔ اللہ، یہ موت کی بات ہو رہی ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ ابا آپ تو لمبی عمر پا لیے ہیں، آپ کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں، پتہ نہیں اتنی عمر میں میں پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا، مجھے جانے دیجئے تاکہ میں شہادت کی موت حاصل کر لوں گا۔ یہ تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم۔ اب بیٹا کو اٹھاؤ کہ چلو نماز جاؤ ابا، آپ پڑھ کر کے آ جاؤ، ہم بعد میں فجر کے قضا پڑھ لیں گے۔ یہ ہم مسلمان ہیں۔ بیٹا اگر کہے باپ سے کہ نماز پڑھ لیجئے بیٹا تو پڑھ لے، ہم ظہر میں قضا پڑھ لیں گے، یہ ہم مسلمان ہیں۔ جنت مل جائے گی،
کیا جنت ایک کھلونا ہے کیا بازار میں یہ بکتے ہیں کیا؟ اگر اتنی آسان ہوتی تو پھر باپ بیٹے دونوں نہیں مقابلہ کرتے کہ مجھے جانے دو مجھے جانے دو مجھے جانے دو۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ابا جان مجھے جانے دیجئے، میری عمر ابھی کم ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں بیٹا مجھے جانے دو، تو اپنی بہنوں کی خیر خبر رکھنا۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ ہے جہاد۔ اگر وہ ایسا نہیں کیے ہوتے تو آج یہ اسلام، یہ کلمہ ہمارے تک نہیں آتا۔ اگر وہ محنتیں نہیں کیے ہوتے تو آج، لہٰذا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں کہ بلغوا عنی ولو آیا، میرے پیغام کو تم ان لوگوں تک پہنچا دو جو لوگ میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہیں۔ صحابہ کرام 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے اس وقت میں۔ کوئی آئے مدینہ، گھر میں انتظام کیے اور انتظام کر کے پھر نکلے دنیا میں۔ کچھ لوگ ایسے تھے وہیں سے سامان باندھے اور وہیں سے نکل گئے ہیں، حجۃ الوداع مقام عرفہ ہی سے نکل گئے، جبل رحمت ہی سے نکل گئے۔ کچھ لوگ ذرا سا کچھ انتظام اپنی ذاتی کر کے نکلے۔ ایسے لوگ تھے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم 30 سال کے بعد واپس آئے، مدینہ آئے، بیوی سے کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں اللہ کے رسول کے پیغام کو دنیا میں پہنچا دوں۔ نکل گئے وہاں سے، 30 سال کے بعد واپسی ہوئی جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ پہنچے تو سوچے کہ گھر ذرا دیکھ لوں، میرا گھر کہاں ہے، وہی ہے یا کچھ ختم ہو گیا؟ مدینہ تو بدل گیا ہے۔ دیکھتے دیکھتے نشان کچھ لگائے تو سمجھ میں آیا ہاں یہی گھر ہے۔ ڈرتے ڈرتے تہجد کے بعد دروازہ کھٹکھٹائے، تے خوبرو حسین نوجوان نکلا دروازہ کھولتے ہوئے، سلام کلام، کہا کہ بیٹا لگ رہا ہے یہ میرا گھر ہے۔ کہا کہ تیرا گھر؟ بیٹا نے کہا تیرا گھر؟ یہ کون دعویٰ کرنے والا؟ یہ گھر تو میرا ہے۔ مسافر صحابی کہتے ہیں نہیں بیٹا لگ رہا ہے میرا گھر، اس لیے اس کو میں نے بنایا ہے، کچھ نشانیاں نظر آ رہی۔ تم ہو کون؟ یہ گھر میرا ہے۔ ماں نکلتی ہے دیکھ کر کے کہتی ہے دیکھو بیٹا نماز کا وقت ہو گیا اور آپ بھی نماز پڑھیں گے، دونوں جاؤ نماز پڑھ کر کے، اب بعد میں فیصلہ کر دیتی ہوں یہ گھر کس کا ہے۔ پہچان لی وہی میرا شوہر ہے۔ یہ دونوں گئے، نماز ہوئی۔ یہ بڑے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے روضے سے ٹیک لگا کر کے قریب دیوار سے دیکھتے رہے، مدینہ مسجد نبوی کے منظر کیا بدل گیا ہے۔ یہ خوبرو حسین نوجوان نماز سے فارغ ہو کر کے ایک درس حدیث کے لیے تخت پر بیٹھتا ہے، ہزاروں لوگوں کو درس حدیث دیتا ہے، قال قال رسول اللہ سناتا ہے۔ یہ سب دیکھ رہے ہیں غور سے۔ جب یہ مجلس ختم ہوئی تو ایک نوجوان کو یہ پکڑے اور پوچھے کہ یہ جو کہہ رہا تھا نا نوجوان قال قال رسول اللہ، یہ باتیں تو ہم نے نبی کی زبان سے میں نے سنی تھی، اللہ یہ تو آج بغیر دیکھے کہہ رہے ہیں، ہم تو نبی کو دیکھ کر کے سنے تھے، یہ بتاؤ یہ نوجوان کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، عبداللہ بن جروح رضی اللہ عنہ کا یہ بیٹا ہے، ان کے باپ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں دعوت کے لیے، 30 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، تھا پتہ نہیں ہے، ان کا بیٹا عبداللہ بن جروح رضی اللہ عنہ کا بیٹا۔ اچھا یہ جب سنے ہیں اچھا اس کا بیٹا ہے، گلے سے لپٹ گیا کہا کہ میں اس کا باپ ہوں، اللہ اکبر۔ اب اپنا تعارف کرائے۔ اس وقت یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے جب یہ گئے تھے ہجرت کر کے، نوجوان ماں کے پیٹ میں، 30 سال کا بھی نوجوان بنا۔ جب یہ گئے تھے تو بیوی حمل سے چھوڑ کے گئے تھے، کہہ کر کے گئے تھے کہ جس اللہ کے راستے میں، جس نبی پاک کی پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں، وہ کبھی بھی تم کو بھی ضائع نہیں کرے گا اور تیرے پیٹ میں جو ہے اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ آج تو ہم لوگ سمجھ گئے کہ ضائع ہو جائیں گے، نماز پڑھیں گے تجارت گھٹ جائے گی، ایمان رکھیں گے تجارت گھٹ جائے گی، سچ بولیں گے گاہک نہیں آئے گا، مسلمان کی شکل بنا لیں گے، کوئی غیر ہم سے خریداری نہیں کرے گا۔ جب ہمارا ایمان اس طرح سے بن گیا تو اللہ بھٹکا دیا ہم سب کو، اللہ ہم سب کو بھٹکا دیا، بھٹک جاؤ، تمہارا ہمارے اوپر ایمان نہیں، روزی پر ہمارے اوپر ایمان نہیں۔ 30 سال کے بعد یہ ہے ہجرت، یہ ہے مجاہدہ،
کوشش ہے. تو اللہ فرمائے اولئک یرجون رحمت اللہ، ایسے ہی لوگ اللہ کی رحمت سے امیدوار ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے جنت ہے جن لوگوں نے مشقت، ہجرت، جہاد یہ سب جان مال لگائے رکھے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرتا ہوں اللہ جنت تو بہت آسان بنایا ہے، لیکن کچھ مشقتیں رکھ دیا ہے. اس کو مشقت کے بغیر نہیں حاصل ہوگی، بھروسے پر نہیں. یہ بھروسہ صرف تو یہودی لوگ کیا کرتے تھے، کہتے تھے قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اے مسلمانوں جنت تیرے لیے نہیں ہے، جنت صرف میرے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ تلک امانیہم، ان کی صرف دل کی ایک آرزو ہے، جنت ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بلا من اسلم وجہہ للہ، جو سر کے بال سے لے کر کے پاؤں تک کے اللہ کے حوالے اپنے کر دے، اسی کے لیے جنت ہے. اور جو اطاعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وَهُوَ محسن، اس کے لیے جنت ہے. تو اللہ نے 2 پوائنٹ رکھا جنت میں جانے کے لیے. عبادت کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. اطاعت کس کی ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو جنت ملے گی. تو میرے بھائی کی بزرگوں، دل میں خواب بیٹھا کر کے مت رہیے، اور کوئی اگر دھوکہ دے رہا ہو کہ میرا دامن پکڑ لو، ہمارے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، جنت پکڑ کر کے لے جاؤں گا، پل صراط سے گزار دوں گا، دھوکے میں مت آئیے. جب تک کہ اعمال اچھے نہیں، اس وقت تک کہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے نبی کریم علیہ السلام سے حضرت ام المومنین نے پوچھی تھی یا رسول اللہ میری مدد کریں گے آپ میدان محشر میں یا نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا عائشہ 3 یا 4 جگہ نہیں کروں گا، باقی جگہ دیکھوں گا. وہی اصل جگہ ہے. کب یا رسول اللہ؟ جب تو قبر سے اٹھ کر کے میدان محشر میں ہوگی، محمد کچھ بھی نہیں تیرے ساتھ کرے گا، تیرے اعمال تیرے ساتھ ہوں گے. اور جب تیرا حساب و کتاب ہوگا اس وقت بھی محمد تیرے نام اعمال پر کچھ بھی نہیں کرے گا اللہ. اور جب تم پل صراط پر سے گزرے گی، وہ تم اپنے اعمال کے مطابق اور اعمال کی طاقت سے گزرے گی، ہماری طاقت اور ہماری سفارش سے نہیں. میرے بھائیو بزرگوں، آج تو دوسروں کے بھروسے پر کبھی کبھی ہم نیکی چھوڑ دیتے ہیں، اور کسی دوسرے کے بھروسے پر ہم گناہ پر گناہ کر لیتے ہیں. میرے یہ بڑے، ایسا نہیں. خود عمل کیجیے، خود عمل کیجیے. تو جنت کے جو مسائل تھے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما، اللہ نے فرمایا مجاہدہ، ایمان، عمل، اللہ پر بھروسہ، اس پر یقین، تب یہ جنت تجھے ملے گی. ایک سوال، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. 2 چیزیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شراب؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت ہی تدریجاً حکم دیے. اللہ جس طرح حکم دیتا گیا اسی طرح. شراب حرام، جوا بھی حرام، یہ دونوں چیزیں قرآن سے ثابت. اب کوئی کتنا بھی اس کا رنگ بدل کر کے حلال کرنا چاہے، حلال ہو ہی نہیں سکتا ہے، حلال ہو ہی نہیں سکتا. شراب حرام، جوا حرام. اب اس کی شکلیں، نام کتنے بھی بدل دے دیجئے، یہ ٹھنڈی بیئر ہے، نہیں ہوگا حلال. یہ چٹی ہے، نہیں حلال ہوگا. یہ لاٹری ہے، یہ نہیں حلال ہوگا. یہ ایک فنڈ ہے، حلال نہیں ہوگا. جوا جوا ہے، شراب حرام حرام ہے. یسألونک عن الخمر، پوچھتے ہیں آپ سے، یہ کہہ دیجئے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ دونوں. ہاں تھوڑا نفع بھی ہے اس میں، دونوں میں تھوڑا نفع ہے، گناہ بڑا ہے. نفع کیا ہے کہ ایک شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس کے اندر ایک طاقت آتی، نفع آ گیا. مزدور پی لے تو گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر دے، طاقت ایک آ جاتی ہے. اس کے اندر میں ایک حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، چہرے پر تھوڑی سی ایک نکھار کی کیفیت آ جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ ملک کا اپنے بادشاہ سمجھنے لگتا ہے. یہ سب اس کے کچھ فوائد ہوتے ہیں. طاقت ایک وقتی چیز ہو جاتی ہے، یہ نفع ہے. لیکن اس سے بڑا بڑا نقصان ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے. اس میں کچھ مال کا بھی نفع ہے، وہ ہے اپنی جگہ، لیکن نقصان زیادہ ہے. جب کوئی شراب اور شرابی کی اور شراب کی جب عادت وہ لگا لیتا ہے تو پھر اسے سکون نہیں ملتا ہے. ایک شرابی بس میں سفر کر رہا تھا، ایک شخص بازو میں بیٹھا ہوا تھا، کھانسی ہو رہی تھی اس کو، بار بار کھانسی ہو رہی تھی.
تو شرابی نے پوچھا دوا نہیں لیتے ہو کیا؟ کہا کہ دوا لے رہا ہوں، پی رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن کھانسی جا نہیں رہی۔ کہا کہ میں ایک دوا بتاتا ہوں تیری کھانسی چلی جائے گی۔ کہا کہ بتائیے، ضرور میں لوں گا۔ کہا کہ شراب پیا کرو کھانسی چلی جائے گی۔ کہا کہ کمبخت شراب سے کہیں کھانسی جائے گی؟ کہا کہ جب سے میں پینا شروع کیا ہوں میری پوری دولت چلی گئی تو معمولی کھانسی کیوں نہیں جائے گی؟ یہ ہے شراب کا نقصان کیا ہے؟ جب کوئی پیتا ہے تو ماں کو نہیں پہچانتا، باپ کو نہیں پہچانتا، بھائی بہن کو نہیں پہچانتا ہے، قرضہ لیتا ہے، کسی کو ستاتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ نقصانات ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی کمال ہے ایمان کی کہ جب شراب حرام ہوئی تو صحابہ نے پوچھا نہیں یا رسول اللہ کیوں، کیسے، کب؟ حدیث پاک میں قرآن کی تفسیر میں لکھتے مفسرین علماء کرام نبی نے حکم دیا، اور یہ حکم بھی تدریجاً، پہلے کسی گناہ سے کسی کو بچانے کے لیے اس کے پہلے ذہن سازی کرنا ضروری ہے۔ ڈائریکٹ اس پر حملہ مت کیجیے، ڈائریکٹ اس پر ہاتھ مت پکڑیے، سمجھائیے، بتائیے اس کے نقصانات، پھر دھیرے دھیرے۔ مثال کے طور پر میں اگر کوئی آدمی شراب چھوڑنا چاہتا ہے تو پہلے بیڑی چھڑوائیے اس سے، سگریٹ چھڑوائیے اس سے، گٹکا چھڑوائیے اس سے، پان چھوڑائیے اس سے، دھیرے دھیرے، تب اس کے نقصانات بتائیے۔ اللہ نے کس طرح سے صحابہ سے، جبکہ عرب کا ایک مزاج شراب، کوئی دسترخوان، کوئی کھانا، کوئی وقت خالی نہیں، لیکن اتنے عادی ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ان کی تربیت جو فرمائی غضب ہے۔ کیا فرمایا؟ شراب پیو پیو لیکن نماز کے وقت مت پینا۔ بس کیا قید لگائے؟ صحابہ نماز کے کچے تھے، پکے تھے؟ پکے تھے۔ اب اگر کوئی شراب پیتا تو نماز کے وقت نشہ آ جاتا تو نشے کی حالت میں نماز نہیں ہوتی۔ صحابہ دیکھیں ارے یہ تو بہت مشکل ہے، جس سے نماز نقصان ہو جائے، نماز چھوٹ جائے، نماز میں خلل ہو جائے، اللہ کی عبادت اس چیز کو پینا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ نے کہاں سے تربیت کی، نماز سے کی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز ہر گناہ سے بچاتی ہے۔ آپ نمازی بن جائیے، گھر والوں کو نمازی بنا دیجئے، نماز سے جڑ جائیے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا فتویٰ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ نماز تیری گناہ کو روک دے گی۔ صحابہ رکیں گے، اب پینے نہیں لگے۔ جب مزاج پورا بن گیا تب اللہ نے فرمایا حرام کا اعلان کر دو، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر۔ ابھی اعلان ہوا تھا، قسم خدا کی حدیث پاک میں ہے، جن کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا وہ پھر دوبارہ منہ میں نہیں لگائے، اور جس کا منہ میں تھا وہ گھونٹ اندر نہیں کیے، باہر کر دیے۔ ہم لوگ تو کہیں گے نہیں چلنے دو پھر بعد میں دیکھ لیں گے، اس دعوت میں کھا لو، بعد والی دعوت ٹھیک کر لیں گے۔ صحابہ وہ صحابہ تھے، تبھی تو ان کو دنیا میں انسان کو اللہ کی رضا کا پروانہ کہاں ملے گا؟ جنت میں۔ ایک ہی دنیا کی جماعت ہے جس کو اللہ نے رضا کے پروانہ کہاں دیا؟ دنیا میں دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیوں دیا؟ یہی ہے وہ مزاج، بہا دیے۔ کہتے ہیں 1 سال تک کے مدینے کے نالیوں سے شراب کی بو آتی تھی جب جب بارش ہوتی تھی، اتنے شراب عادی تھے سب لوگ۔ لیکن جب اللہ کے پیغمبر کا حکم ہوا اور منادی جب اعلان کیا ہے، ہاتھ میں رکھنے والا پھینک دیا، منہ میں رکھنے والا نگال دیا، تجارت کرنے والا روک دیا۔ صحابی رسول آئے، ایک چرواہے نے خبر دیا، یہ کیا لے جا رہے ہو ملک شام سے؟ کہا کہ شراب لے کر کے جا رہا ہوں۔ کہا کہ مدینے میں رسول اللہ نے اعلان کر دیا شراب بیچنا، پینا، پلانا سب حرام۔ کہا کہ ہاں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا آؤ میری مدد کرو، اور پہاڑ پر لے گئے، سارے شراب کو پھوڑ دیے، جلا دیے، ختم کر دیے۔ اور اس حال میں آئے، کس نے خبر دی؟ ایک مدینے میں ایک بکریوں کو چرانے والا، آج کا بڑا مفتی بھی فتویٰ دے رہا ہے کہ یہ حرام ہے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ان کے اور میرے ایمان میں فرق ہے، فتویٰ ہے، دے رہے ہیں۔ ارے یار یہ تو مولوی کا کام ہے۔ ایک چرواہا کل کہا تو وہ نہیں آ کر کے پوچھے کہ میں جا رہا ہوں مدینہ، رسول اللہ سے پوچھ لوں گا، میرا پورا سرمایہ اس میں لگ گیا ہے، ایک چانس لے لیں گے، یہاں نہیں بیچیں گے، پھر واپس کر دیں گے، کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ نہ، میرے آقا نے حرام کا اعلان کر دیا، اللہ نے حرام کر دیا، اب اس کا بیچنا بھی، دیکھنا بھی، سننا بھی، سنانا بھی سب بیکار، حرام۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، سنایا، اللہ کے رسول نے تعریف کی ہے، تعریف کی ہے
میرے بھائی بزرگ، ہم اور آپ ہوتے کہ ایک چانس لے لینے دیجئے، سرمایہ ہے، پونجی ہے، اگلا میں دیکھ لیں گے، یہ پہلا میرا بیٹا ہے، اگلے بیٹے میں دیکھ لیں گے، اگلے بیٹی میں نہیں گناہ کریں گے، نہیں جہیز لیں گے، نہ یہ کریں گے، فلاں 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 ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ گناہ گناہ ہے، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سردی میں ہو یا گرمی میں ہو، یہاں ہو یا وہاں ہو، ہر جگہ گناہ گناہ ہے۔ صحابہ کے اسی لیے اللہ نے مزاج بنایا، نبی کریم علیہ السلام دیکھے کہ سب نے برتن تک کے توڑ دیے۔ کیا کیے؟ برتن جس کو پیتے تھے وہ توڑ دیے، بڑے قیمتی قیمتی برتن ان کے ہوتے تھے شراب کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن کو نہیں پھوڑنا چاہیے تھا، نہیں پھینکنا چاہیے تھا، اس کو صاف کر کے دھو کر کے رکھو۔ ناپاک بھی برتن کیا ہوتا ہے؟ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، اس کو استعمال کر دے، تم لوگ کیوں ایسا کیے؟ جواب سنیے، اللہ اکبر، کیا جواب دیے؟ جواب دیا، یا رسول اللہ، اگر شراب کا وہ پیالہ اور وہ جام، شراب کی وہ برتنیں اگر ہمارے گھر میں ہوتے اور ہماری نظر پڑتی تو ہم کو کیا ہے؟ وہ شراب یاد آتی، ہم گناہ کی چیز کو دیکھ کر کے گناہ یاد نہیں کرنا چاہتے، اس لیے میں نے پھوڑ دیا تاکہ میرے گھر میں وہ برتن نظر نہیں آئے، تاکہ وہ شراب کا خیال نہیں جائے۔ رکھیے موبائلوں میں خوب فوٹو رکھیے، خوب دیکھیے، روز خوب دیکھیے۔ آج تو حالات یہ ہے، لگائیے گھروں میں گناہوں کی یادگار، گناہوں کی چیزیں، پتہ چلے گا مرنے کے بعد میرے بھائیو بزرگوں۔ اس لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں، اب کہہ دیجئے صاف صاف کہ شراب اور جوا حرام ہے، اس میں تھوڑا نفع ہے لیکن زیادہ نقصان ہے۔ جب جوا کو کھیلتا ہے تو ایک آدمی کو فائدہ ہوتا ہے، دو آدمی کو نقصان ہوتا ہے۔ شریعت ایک ایسی، مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے، پیارے آقا کے دین اور مذہب ایسا ہے شریعت کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے جوا بھی حرام، اور اس میں بہت سارے فتنے کھڑے ہوتے ہیں، بہت سارے حالات اس میں آتے ہیں، اس لیے یہ دونوں چیزیں بہت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دو ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جس وقت میں ایک مومن کے قلب سے ایمان نکل جاتا ہے، ایک ہے زنا کی حالت اور ایک ہے شراب کی حالت میں، اس لیے بچنا چاہیے۔ اللہ بلا چیزیں آج بازار میں بہت ساری ہیں، اگرچہ اس کا نام شراب نہیں ہے لیکن شراب کی قسموں میں سے تو ہے، اس کی کچھ رنگ و رنگت تو ہے، اس کی کچھ بو ہے، اس کی کچھ کیفیت تو ہے۔ لہذا ایسے حالات میں ایسی چیزوں سے تقوی کا تعلق ہے کہ اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اور ایسے حالات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو یہ دو گناہ کی چیز ہے جس کو اسلام نے حرام کیا، اور صحابہ اور مسلمان ہی کی ایک ایسی تعداد ہے کہ آج بھی الحمدللہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ باقی یہ سیاسی حضرات کتنے بھی اعلان کر لیں، ان کے تو اعلان تو یہ ہے کہ ایک طرف وہ بند بھی کرتے ہیں تو ایک طرف لائسنس بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ آؤ، اگر دنیا کو شراب اور نشے سے پاک کرنا ہے، لوگوں کی زندگی کو اگر بچانا ہے، تو کسی بھی مذہب میں اتنی عافیت کا مسئلہ نہیں ملے گا جو مسئلہ ہمارے اور آپ کے مذہب اسلام میں ملے گا۔ کتنا بہترین مسئلہ بنا دیا اللہ نے۔ کیا بنایا معلوم؟ 10 شکلیں حرام کی شراب کی سلسلے، پینا بھی حرام، پلانا بھی حرام، بیچنا بھی حرام، اشارہ بھی کرنا حرام، لکھنا بھی حرام، لکھوانا بھی حرام، پہنچانا بھی حرام، کرائے پر مکان دکان دینا بھی حرام۔ اللہ اکبر، اتنی پابندی۔ ہماری حکومت اور ملک کا تو حالات یہ ہے، ایک طرف کیا ہے بند بھی کیا جاتا ہے تو لائسنس بھی دیا جاتا ہے، ایک طرف چھوٹ بھی دی جاتی ہے تو ایک طرف وہ کسی کو پکڑ کر کے دکھایا بھی جاتا ہے۔ یہ دو رنگ کے کام سے کبھی بھی انسان کو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ اگر پابندی لگانا ہے تو ایسے لگا دو جس طرح سے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی کہ بیچنا بھی، پینا بھی، پلانا بھی، اشارہ کرنا، لکھنا، دینا، لینا، یہ سب حرام۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تو شراب بکے گی، شراب پینے والا پیے گا۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، نشے سے دنیا کو پاک کرنا ہے تو قرآن کو اپنانا پڑے گا، محمد الرسول اللہ کی شریعت کو اپنانا پڑے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما، تھوڑا نفع ہے لیکن گناہ زیادہ ہے، زیادہ گناہ ہے۔ شرابیوں کے لیے جہنم میں خاص درجہ ہے اس کا۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ،
اور آپ سے یہ بھی پوچھتے کیا خرچ کریں؟ خرچ کرو جو کچھ تمہارے خرچ میں سے بچ جائے۔ جب تم اپنے بیوی بچوں ماں باپ زندگی کی ضروریات سے اگر تمہارا کچھ بچتا ہے تو نفلی صدقہ کرو۔ زکوٰۃ کا مسئلہ الگ، نفلی صدقہ تب تم خرچ کرو۔ ایسا نہیں کہ باپ کو تڑپا کر کے، ماں کو تڑپا کر کے، بیوی بچوں کو بھوکا رکھ کر کے خرچ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ فرمائے کذالک یبین اللہ، اللہ رب العالمین اسی طرح چھوٹے موٹے مسئلے کو واضح طور پر بیان کر دیتا ہے تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو۔ خلاصہ یہ ہے میرے بھائیو بزرگوں کہ اللہ جنت تو بنایا ہے لیکن اس میں کچھ مشقتیں رکھ دی ہے۔ اس مشقت سے اپنے آپ کو ذرا سمجھوتا کر کے صبر کے ساتھ اگر اپنا لیں گے تو انشاءاللہ جنت کا راستہ بہت آسان ہے، اور وہ وہی ہے طریقہ جو صحابہ نے اختیار کیا ہے۔ صبر سے رہیے، ایمان پر قائم رہیے، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائے رکھیے، سنت کے مطابق عمل کیجیے، اللہ کی عبادت رسول اللہ کی اطاعت میں مکمل فٹ رہیے۔ اور دوسری بات، جن چیزوں کو قرآن و حدیث میں حرام کر دیا گیا ہے اس میں اگر مگر تعویلات کے ساتھ اس کو حلال کر کے استعمال کرنے کی کوشش مت کیجیے، بلکہ علماء سے پوچھا کر کے ان مسائل پر عمل کیجیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ گناہ میں تھوڑا فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے۔ گناہ کر کے لذت تو مل جاتی ہے لیکن لذت چلی جاتی ہے اور گناہ باقی رہتا ہے۔ نیکی کے کام میں مشقت تو ہے، مشقت ختم ہو جاتی ہے لیکن نیکی ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے، اس لیے مشقتوں کے ساتھ نیکی کیجیے، انشاءاللہ آخرت کے اعتبار سے اس میں راحت، سکون، آرام اللہ کی رضا ہے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ اللہ